اس سے کیا فرق پڑے گا این ایف سی ایوارڈ پہ اگر امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں؟ این ایف سی ایوارڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے، جیسے جج صاحب کہہ رہے ہیں اب فوج میں 3 سال کے لیے ہوتی ہے، یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. سو ان سے کوئی فرق پڑے گا اگر ان کو اسٹریم لائن کیا جائے چیزوں کو؟ شکریہ رانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 238 ہے اور 239 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو پارلیمنٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امینڈ کر سکے. ٹھیک. اب یہ امینڈمنٹ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں، جو بدلتے حالات ہیں، بدلتے تقاضے ہیں، چونکہ دنیا بڑی تیزی سے آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ریجڈ نہ رکھیں. امریکن کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے دنیا میں کہ وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے کہ اس کی امینڈمنٹ میں 3/4 ہوتی ہے، 2/3 ہے اس کی جو کانگریس کی میجورٹی، اینڈ 3/4 آف دی اسٹیٹ لیجسلیچر، یعنی جو بہت مشکل کام ہے. اس لیے آج تک امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے that was drafted in 1787 and it was enforced in 1789. وہاں سے لے کے آج تک اس میں صرف 28 ترامیم ہو سکیں، باوجود اس کے کہ اس کے ٹوٹل 7 آرٹیکلس ہیں. لیکن یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، ان کی سٹیٹس کے اپنے کانسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں کہ ان کی سٹیٹس کے اپنے فلیگز بھی ہیں، اپنے جھنڈے بھی ہیں، لہٰذا خاصی حد تک انہیں ایٹونومی حاصل ہے، خود مختاری حاصل ہے. پاکستان کی جہاں تک بات ہے، آپ پاکستان کے ساتھ جو یعنی بڑا اس پہ وہ سیکھپا ہوتے ہیں بعض لوگ کہ یہ چینجز کیوں ہوئے، امینڈمنٹس کیوں ہوئے. انڈیا جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اس کے 1950 میں اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے 395 آرٹیکلس تھے، لیکن ود دی ایکسپینشن آف ٹائم اسے اس کے آرٹیکلس کو کر دیا گیا 470. یہ سارے آرٹیکل ظاہر ہے کسی امینڈمنٹ کے نتیجے میں ہوئے، اور آج انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ایز آف ناؤ 105 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. لہٰذا بدلتے حالات کے مطابق، چاہے آپ کے جغرافیائی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، آپ کے جو انٹرنل معاملات ہیں، آپ کی جو جوڈیشری ہے، آپ کی جو لیجسلیچر ہے، آپ کی جو ایگزیکٹو ہے، اس کی بہتر پرفارمنس کے لیے آپ کو امینڈمنٹس کرنا پڑتی ہیں. اب اس میں جو ایک پہلی بات ہے جوڈیشری کے حوالے سے، وہ یہ ہے جی کہ پچھلے سال کانسٹیٹیوشنل بینچ کریٹ کیا گیا. میری اس وقت بھی رائے تھی، میں آپ کے چینل پہ بھی آتا رہا، مختلف چینلز پہ، آئی واز آف دا کنسیڈرڈ ویو کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، جس طرح کہ جرمنی میں موجود ہے، ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے، اٹلی میں موجود ہے. اب ہوتا کیا ہے بھلا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اکثر، وہ چونکہ لائیو سٹریمنگ ہے اس کی، براہ راست اس کی کاروائی دکھائی جاتی ہے. وہ ججز 11:30 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، روٹین کا کام سنتے ہیں ایز اے جج آف سپریم کورٹ، جس میں کرمنل کیسز ہیں، سول کیسز ہیں، ٹیکس میٹرز ہیں، بینکنگ میٹرز ہیں، فیملی میٹرز ایٹسٹرا. اس کے بعد آ کے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھتے ہیں، اور پھر لمبی لمبی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وکلا ساتھی تقریریں بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے آرگومنٹس ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو عام آدمی کا ٹائم ہے وہاں سے فارغ ہو کے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ دوبارہ سے ری جوائن کریں سپریم کورٹ کو، اور جو جنرل پبلک کے کیسز ہیں انہیں ایڈجوڈیکیٹ کر سکیں، جس کی وجہ سے ایک عام بندہ سفر کرتا ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اسے بالکل آپ الگ تھلگ کر دیں. آرٹیکل 184(3) کے تحت جو معاملات آتے ہیں، جو براہ راست جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اگر کوئی انووک کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے. اسی طرح ہائی کورٹس میں بے تحاشا ریٹس فائل ہوتی ہیں، تو وہ جو ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گئے ہیں ویسے تو، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دیں. جو کانسٹیٹیوشن 199 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت جتنے بھی میٹرز ہیں ان ٹرمز آف ریٹ پٹیشنز، وہ وہاں پہ ان کی سماعت ہو سکے. اب ایک تو یہ ہے. دوسری جو جوڈیشری کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ دیکھیے کہ پچھلے سال 3 ججز کو ٹرانسفر کر کے تو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا. اس پہ بڑا واویلا مچا. اب آرٹیکل 200 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو یہ کہتا ہے کہ آپ اس جج کو جسے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی کنسنٹ سے، جس چیف جسٹس کی کورٹ میں وہ کام کر رہا ہے اس کی کنسنٹ سے، اور جہاں پہ جو باروئنگ چیف جسٹس ہے جہاں پہ اسے بھیج رہے ہیں اس کی کنسنٹ سے، اور پھر اپروول آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، تو آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن
جو اسلام آباد آ گیا وہ قطر نہیں چھوڑے گا اسلام آباد کہ اسلام آباد چھوڑ کے میں بلوچستان جاؤں، اسلام آباد چھوڑ کے میں کراچی یا حیدرآباد جاؤں، کہیں جاؤں. تو لہٰذا یہ جنرل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ دیکھ لیں، اور اسلام آباد کی ایون لوئر جوڈیشری کا اس کا میں سوری رائے صاحب، اس کی ٹینیور جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں 3 سال ہونا چاہیے، 3 سال ہونا نہیں، 3 سال نہیں، میں کہتا ہوں جی کہ 3 سال بھی زیادہ ہے. اچھا 3 سال نہیں، آپ انہیں روٹیٹ کریں، سال کے لیے جائیں، 6 ماہ کے لیے جائیں، مختلف جگہوں پہ بھیجیں. اب بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہماری وکلا کی بڑی کلاس تھی، جو ان کے سمجھیں کہ جو اچھے وکلا تھے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی جو اپر کلاس تھی وہ ساری شہید ہو گئی. جی جی. اب وہاں پہ ایک اس طرح کے ہمارے پاس جورسٹ نہیں ہے. یہاں سے اگر کوئی جج جائے گا، ہمارا اسلام آباد سے جاتا ہے، لاہور سے جاتا ہے، وہاں پہ ڈسپوزل میں بھی فرق پڑے گا. وہاں کے ججز جو ساتھ بیٹھیں آپ گے، بیسیکلی رائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سال کے لیے جائے، اس سے زیادہ یہ نہیں. آپ اس کی یہ بات اپنی جگہ جو حکومت کا موقف ہے، جو ہم نے سنا، یہ جو ان کے منسٹر ہیں انفارمیشن، ان بڑی لاجک ہے ان کی بات میں کہ ایک جج کو کسی ایک اسٹیشن پہ آپ اگر فکس کر دیں گے، وہاں پہ پوسٹڈ رہے گا، تو وہ لوکل وکلا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بن جائے، وہ بھی انسان ہے آخر. پھر لوکل کمیونٹی کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں، لیڈرز کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر چیئروں کو دیکھ کے آپ لوگوں کو بھیجیں. اب دیکھیں نا، برطانیہ میں، امریکہ میں ججز کو عام چلتا ہو روڈ پہ آپ نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ وہ بالکل کنارے رہتے ہیں، نہ تو میڈیا کی زینت بنتے ہیں، نہ پبلک میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، نہ پبلکلی انٹریکٹ نہیں کرتے. جی وہ پبلکلی انٹریکٹ نہیں کرتے، اور کورٹ سے اٹھنے والے جج کو باہر آپ نہیں پہچان سکتے. رائے صاحب، یہ 18th امینڈمنٹ کے کچھ کلازز جو ہیں، 27ویں امینڈمنٹ جو آنے والی ہے، اس میں سے کوئی abolish ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو منسٹری آف ایجوکیشن ڈیوالو کر گئی تھی صوبوں کو، جی، تو اسے وہ واپس لانا چاہتے ہیں مرکز اس امینڈمنٹ کے ذریعے، تاکہ یہ منسٹری مرکز کے پاس رہے. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، چونکہ ایک ملک ہے، اس میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے، یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، یکساں نصاب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مرکز کچھ اور پڑھا رہا ہے اور صوبے کچھ اور پڑھا رہے ہیں. لہٰذا اسے ایٹ پار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ واپس مرکز کو دی جائے تھرو 27th امینڈمنٹ. تو ایک نصاب، اور اس کے دیکھیں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے عرصے میں آزاد کشمیر میں کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں انہوں نے اپنا نصاب پڑھانا شروع کر دیا گزشتہ کوئی 3-4 سالوں سے، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ آ گئے، ایسے لوگوں کا نصاب پڑھایا جانے لگا کہ جنہوں نے شاید ایک آرٹیکل نہیں لکھا تھا، انہوں نے بک لکھ ماری، اور وہ اغلاط کا مرقع تھی، ٹھیک ہے، غلطیوں سے بھرپور، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ چلے گئے. اغلاط تھے اثر جنرل صاحب؟ جی، تو کہنا غلطیوں کا مجموعہ، غلطیوں کا مجموعہ، غلطیوں اور کتابیں لکھ رہے ہیں. کتاب وہ حقیقت ہے، اس میں اتنی غلطیاں تھیں نا، جس کے نتیجے میں کچھ اہل دل اور اہل درد رکھنے والے لوگ وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. وہاں سے فیصلہ کوئی اسی طرح ہوا تو پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا نصاب یہاں پہ پڑھائیں. وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو انہیں مجھے کونسل انگیج کیا، میں گیا وہاں پہ، کنٹیمپٹ فائل کی، تو اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا. اب دیکھیے کہ یہ منسٹری ڈیوالو کرنے کے نتیجے میں آپ کے وائس چانسلر کا تقرر کون کرتا ہے؟ وہ وہاں کا گورنر کرے گا اس کی چیف منسٹر کی ایڈوائز پہ. پھر نیپوٹزم ہے، پھر من پسند تقرریاں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا نظام تعلیم جو ہے یا ہمارا جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. لہٰذا یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ واپس اسے منتقل کیا جائے اس منسٹری کو سینٹر کے پاس.